کہ ایران نے صبح سویرے اسرائیل پر ایک بار پھر بڑا جوابی حملہ کرتے ہوئے 100 کے قریب میزائل داغ دیے۔ حیفا، تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی بڑی اور حیران کن خبر پر بات کریں گے جس نے نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا میں سنسنی پھیلا دی ہے۔ جی ہاں، ایران نے اسرائیل پر اب تک کا سب سے شدید اور خطرناک حملہ کیا، جس کے اثرات نہایت گہرے آئے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ حملہ کس طرح ہوا، اس کا ہدف کیا تھا اور اس کے ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ ایران کے اس حملے نے اسرائیل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ خاص طور پر حیفا کے صنعتی علاقے میں بڑے پیمانے پر تباہی دیکھی گئی، جہاں ہر طرف آگ کے شعلے بھڑکتے نظر آئے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسرائیل کے مشہور دفاعی نظام جیسے آئرن ڈوم اور ڈوین سلنگ اس حملے کو روکنے میں ناکام رہے۔ ایران نے حملے میں اسرائیل کی سب سے اہم ڈیفنس کمپنی رافیل ایڈوانس ڈیفنس سسٹمز کو براہ راست نشانہ بنایا، جو کہ آئرن ڈوم، ڈویٹ سلنگز اور اسپائک میزائل جیسے جدید ہتھیار تیار کرتی ہے۔ یہ کمپنی اسرائیل کی دفاعی طاقت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے۔ یاد رہے، اسپائک میزائل وہی ہیں جو ماضی میں پاکستان کے خلاف ایک مشہور واقعے یعنی ابھینندن کے معاملے میں بھی استعمال ہوئے تھے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو ایران کا یہ حملہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں بلکہ ایک بڑی اسٹریٹجک چال ہے، جو اسرائیل کی عسکری طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی ملک دشمن کی سب سے بڑی ہتھیار بنانے والی کمپنی کو تباہ کر دے تو یہ کتنا بڑا جھٹکا ہوگا۔ ایران نے بالکل یہی کیا ہے اور اسرائیل کے لیے ایک بڑا سیکیورٹی بحران بن سکتا ہے۔ رشین میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل کی سب سے بڑی ایئرپورٹ بن گوریون انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا ہے، اگرچہ اس حملے کی آزاد رائے سے مکمل تصدیق ابھی باقی ہے، مگر سوشل میڈیا پر اس حملے سے شدید ہلچل ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایران نے نہ صرف عسکری ایئرسز بلکہ حیفا کی صنعتی علاقے اور اب یہ اہم ایئرپورٹ بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ ایئرپورٹ اسرائیل کی فضائی آمد و رفت کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اگر یہ واقعی تباہ یا متاثر ہوا تو یہ اسرائیل کے لیے ایک ناقابل تلافی دھچکا ہوگا۔ ایرانی میزائلوں کی رفتار اور مار اتنی زیادہ ہے کہ اسرائیل کا جدید دفاعی نظام بھی انہیں روکنے میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ زمینی حقائق کی اگر بات کی جائے تو اس وقت اسرائیل کے کئی شہروں میں شدید خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ سائرن کی آوازیں، لوگوں کی چیخو پکار اور سڑکوں پر بھاگتے ہوئے شہری، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ صورتحال انتہائی نازک ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک اسرائیلی خاتون کی ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ کہتی ہیں، پہلے حماس نے حملے کیے، پھر حزب اللہ، پھر یمن اور اب ایران، ہم مکمل طور پر محصور ہو چکے ہیں۔ یعنی زندگی عذاب بن چکی ہے۔ ان سب واقعات سے ایک چیز واضح ہوتی ہے، اسرائیل کا دفاعی نظام جیسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے، اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ ایران کے میزائل انتہائی جدید برق و رفتاری سے حملہ آور ہوتے ہیں، جنہیں روکنا اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا بھی اس خطرناک صورتحال پر رد عمل دے رہی ہے۔ سابقہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے ڈیمنا نیوکلیئر پلانٹ کو نشانہ بنائیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جنگ کو روکنا چاہیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ اب ایران ٹرمپ کو بھی نشانہ بنانا چاہتا ہے، جو کہ ایک حیران کن اور غیر متوقع بیان ہے۔ یورپی ممالک میں اور کئی مشرق وسطی کے ملکوں نے کھل کر کہا ہے کہ وہ اس جنگ میں امریکہ یا اسرائیل کا ساتھ نہیں دیں گے اور نہ ہی اپنی سرزمین کو استعمال ہونے دیں گے۔ اس سے امریکہ اور اسرائیل کی سفارتی انتہائی مزید گہری ہوگی۔ ایران کے میزائل
سسٹمز نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ جیسے ملکوں کے لیے بھی چیلنج بنتے جا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران نے مزید حملے کیے تو امریکہ کو موجودہ دفاعی نظام بھی دباؤ میں آ سکتا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے دفاعی ڈھانچے کو چیر کر رکھ دیا ہے۔ حیفا پورٹ، بن گوریون ایئرپورٹ اور دفاعی ساز و سامان بنانے والی معروف کمپنی رافیل کو نشانہ بنا کر ایران نے اسرائیل کے سیکیورٹی نظام کو گہرا نقصان پہنچایا ہے۔ اب ایران نے کھلے الفاظ میں اعلان کر دیا ہے کہ وہ ہر روز کسی بھی وقت دن ہو یا رات حملے کرے گا۔ اس کے جدید میزائل اسرائیل کے 12 سطح دفاعی دیواریں عبور کر کے حیفا اور تل ابیب جیسے حساس شہروں کو ہدف بنا رہے ہیں۔ روس جیسے ممالک بھی حیران ہیں کہ ان ہتھیاروں کا بغور مشاہدہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی تاثیر روسی میزائلوں سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ ایران نے واضح طور پر عندیہ دیا ہے کہ وہ ڈیمنا نیوکلیئر پلانٹ کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، جو اسرائیل کے لیے ایک وجودی خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ سب اچانک نہیں ہوا۔ ایران نے سالوں کی محنت، منصوبہ بندی اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر یہ صلاحیت حاصل کی ہے۔ آج وہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ دنیا کی جدید ترین ڈیفنس ٹیکنالوجی رکھنے والے ملک کا نظام بھی بظاہرہ بیکار ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ واقعی ایک تاریخی موڑ ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا اسرائیل خود کو اس بحران سے نکال پائے گا یا یہ جنگ نئے رخ کا اختیار کرے گی؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل کو سبسکرائب